بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر درج کی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3254، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ان خواتین کی فضیلت کا تذکرہ ہے کہ جن کے متعلق جو ہے رب قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں داخلے پر یہ پابندی نہیں کہ فلاں دروازے سے ہی داخل ہونا ہے، بلکہ ان خواتین کا یہ مقام اور رتبہ ہے کہ رب جلیل کی بارگاہ سے کہا جائے گا کہ تمہیں جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ اسے مثال کے ذریعے اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کبھی آپ کسی کا استقبال اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ اس دروازے سے اندر میں آ جائے، لیکن کبھی استقبال کا جو انداز ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں، میاں تمہارے لیے تو ہمارے تمام دروازے کھلے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو آ جاؤ۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان مخصوص خواتین کو ارشاد فرمائے گا کہ تمہارا مقام میری بارگاہ میں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ اوصاف کون سے ہیں جن اوصاف کی بنا پر خواتین کا اتنا عظیم مقام رب کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ وہ خاتون جو نماز پنجگانہ کی پابند ہے، نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا وصف جمیل بیان فرمایا وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور جب رمضان المبارک کا ماہ مقدس آ جاتا ہے تو پھر اسے رائگاہ نہیں جانے دیتی، بلکہ رمضان المبارک میں روزے رکھا کرتی ہے۔ اور تیسرا وصف یہ ہے وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ اپنے شرمگاہ اور اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اور چوتھا وصف یہ ہے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ تو جس خاتون کے اندر یہ چار اوصاف پائے جائیں، اب اس کا مقام اور رتبہ رب کی بارگاہ میں اتنا شاندار اور اتنا عظیم ہے، رب خود کہتا ہے تمہیں جس دروازے سے جانا ہے، اور تمہارا جس طریقے سے بھی دل چاہتا ہے کہ تم فلاں دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تمہیں اجازت ہے، تم داخل ہو جاؤ۔ یہ چار اوصاف سے حامل خواتین کی عظمت اور مقام کا تذکرہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔